الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، ایک افسوسناک واقعے نے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خبر یہ ہے کہ ایک غیر رجسٹر مدرسے میں استاد کے مبینہ تشدد سے ایک معصوم طالب علم جان بحق ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس واقعے پر شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں اور والدین کے غم میں برابر کے شریک ہے، لیکن اس موقع پر ہمیں ایک بات نہایت حکمت اور عدل کے ساتھ کہنا ہوگی۔ ظلم جہاں کہیں ہو وہ ظلم ہے، مگر اس کی آڑ میں خیر کے اداروں کو بدنام کرنا خود ایک بڑا ظلم ہے۔ اسلام تشدد کا نہیں، رحمت کا دین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یوں بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت 10 سال تک کی، مگر ما قال لی اف قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بار بھی ڈانٹا تک نہیں۔ جب رحمت للعالمین کا امتی ہونے کا دعویٰ ہے تو ہمارے لہجے اور طریقۂ تعلیم میں بھی رحمت، حکمت اور محبت جھلکنی چاہیے۔ فقہائے کرام کا موقف بھی یہی ہے۔ بچوں کی تعدیب کی اجازت اس صورت میں ہے جب نیت اصلاح کی ہو، نہ انتقام کی۔ مار سخت نہ ہو، چہرے پر نہ ماری جائے۔ فرماتے ہیں ولا یضرب فی وجہہ ولا ضربا مبرحا، کہ بچے کو چہرے پر نہ مارو۔ بچہ تو کیا، کسی بھی انسان کو چہرے پر مارنا منع ہے، اور پھر اس طرح مارنا کہ اس کے بدن پر زخم آ جائے، اس پر نشان آ جائے، اس طرح مارنا بھی منع ہے۔ لیکن اگر اس حد سے تجاوز کیا جائے تو وہ ظلم ہے، گناہ ہے اور جرم ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، بچوں کو مار کر، ڈرا کر یا زد کوب کر کے ہم کبھی بھی حقیقی تعلیم و تربیت نہیں دے سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو گرا دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ اب آئیے ذرا مدارس دینیہ کی حقیقت کو بھی سمجھ لیجئے۔ پاکستان میں تقریباً 35,000 سے زائد مدارس وفاق المدارس اور دیگر رجسٹر وفاقی اداروں کے تحت منظم انداز میں کام کر رہے ہیں۔ ان مدارس میں قرآن، حدیث، فقہ اور اخلاق سکھایا جاتا ہے۔ تعلیمی اور تربیتی نظام موجود ہے، تربیتی یافتہ اساتذہ، ضوابط اور نصاب موجود ہے۔ ایسے مدارس میں اس قسم کے واقعات کا احتمال بہت کم ہوتا ہے، اس لیے ہم والدین سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ بچوں کو رجسٹر اور مستند مدارس میں داخل کروائیں۔ ایسے افراد اور اداروں سے ہوشیار رہے جو نہ تربیت یافتہ ہے نہ منظم ہے، بچوں کے تحفظ، تربیت اور فلاح کو مقدم رکھے۔ ہم حکومت وقت اور وفاق المدارس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر رجسٹر مدارس کی نگرانی کی جائے، اساتذہ کی باقاعدہ تربیت کا انتظام ہو، ایسے واقعات پر پوری اور شفاف عدالتی کارروائی ہو تاکہ حقدار کو انصاف ملے۔ ہمارا دو ٹوک موقف یہ ہے، ہم نہ ظلم کے ساتھ ہے، نہ ظالم کے ساتھ ہے، نہ نظام کے خلاف ہے، نہ خیر کے مراکز کو بدنام کرنے کے حامی ہے۔
ہم دین کے ان عظیم قلعوں مدارس دینیہ کے خیر خواہ ہیں۔ آئیے اپنے بچوں کو علم، اخلاق اور محبت کی بنیاد پر پروان چڑھائے اور ایک ایسا معاشرہ قائم کرے جو عدل، علم اور حلم کا مظہر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ عدل، شفقت اور حکمت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔